أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك. حتى شانه ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے. اس محبت پر ہی موقوف ہے آخرت کے درجات کی بلندی، اور ایمان کی کمی بیشی کا مدار بھی محبت ہے. مدینہ شریف میں ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اصل چیز تو ایمان ہے، لیکن ایمان کا جوہر محبت ہے. جتنی محبت اللہ پاک سے اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اتنا ہی ایمان ہوگا. وہ سارے سلاسل روحانیت، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سربندیہ ہو، تمام کی محنت کا مرکزی مقصد اللہ کی محبت کا حاصل کرنا ہے. اسی کے لیے کرنا چاہیے، اسی کے لیے کہنا چاہیے، اسی کے لیے سننا چاہیے کہ اللہ میاں ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اس کے راستے میں انسان کی جو انا ہے کہ میں کچھ ہوں، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب نفسانی خواہش ابلتی ہے کسی قسم کی بھی ہے تو بہتر ہے اس پر عمل کرتا. یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اللہ سے راضی ہوتے ہیں. اس لیے یہ چیز اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا معنی اور بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کو ہمارے آپ کے پنجابی میں کہتے ہیں نفس نہیں مرا ہوا. ویسے تو بڑا مقام دے دیا اللہ میاں، بڑی عزت دے دی، بڑی دولت دے دی، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو علم دے دیا، لیکن جسے نفس کا مرنا کہتے ہیں، جس کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اور سمجھ بھی آ رہی ہے؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ چیز حاصل ہوگی تو اگلا درجہ اللہ کی محبت کا ہے، اللہ کی محبت عشق کا ہے، اللہ پاک کی محبت و معرفت کا ہے. پہلے یہ چیز اپنے آپ کو مٹائے، اپنی خواہشات کو پیچھے پھینک کر مالک کی رضامندی کو مقدم رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. یہ چیز حاصل کب ہوگی؟ دو کام کرنے سے. ایک اللہ والوں کی صحبت سے، دوسری اللہ کے ذکر کی کثرت سے. کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ یہ نسخہ خود ہی بنا لیا ہے، یہ نسخہ خود ہی بنا لیا ہے اور یہ اللہ کی صحبت اور ذکر اللہ کا کثرت. نہیں، یہ خود نہیں بنایا ہوا. یہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، اور وہ جو فرمایا کرتے ہیں وہ اوپر سے سن کے فرماتے ہیں. گویا کہ یہ اللہ کا نسخہ ہے. حدیث میں ہے
فرمایا ابو رزین حضور کے صحابی ہیں، ان کو حضور نے فرمایا ابو رزین اہل ذکر کے پاس بیٹھا تھا، اور جب تو وہاں سے فارغ ہو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا کر۔ کہ نسخہ یہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا ہے، اور رسول پاک نے اللہ کی ذات سے لیا ہے۔ اللہ پاک یہ حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ اس میں ذکر اللہ کا بھی اثر ہے بہت زیادہ، اور صحبت کا خاص اثر ہے۔ زندگی میں انقلاب، دل کے اندر تبدیلی، یہ صحبت کی برکت سے ہوتی ہے۔ بہت سے بحث کرنے والے لوگ، سائنسدان کہہ لو، لکھاڑی کہہ لو، ہاں جی بولنے والے کہہ لو، جو بھی یعنی سمجھتے ہم بڑے عقل مند ہیں، حقیقت یہ ہے ان کا علاج بحث نہیں ہے، ان کا علاج نیک صحبت ہے۔ نیک صحبت سے جو اثرات پڑیں گے تو بہت سی باتیں چھپ ہی ظاہر ہو جائیں گی، حقیقت معلوم ہو جائے گی کیا ہے۔ اللہ پاک وہ حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ صحبت شیخ ہمارے حضرت علوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، باقی صوفیہ کرام بھی لکھ رہے ہیں کہ روحانی امراض کا علاج صحبت شیخ کے علاوہ کسی شیخ نہیں۔ روحانی جو بیماری ہے دل کے اندر، کبر کی، حسد کی، بغض کی، کینے کی، ریاکاری کی، حب جا کی، طمع کی، لالچ کی، حرص کی، غیر اللہ سے خوف کی، جتنی بیماریاں ہیں فرمایا ان کا علاج صرف صحبت شیخ میں۔ صحبت کی تاثیر ہے، بڑی بڑی بحثوں والے دماغ کو جواب دے کر صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ان کو نواز دیا۔ وقت ہوتا تو بیان کرتے، 5 منٹ کہہ دیں۔ اچھا میں مثال دیتا ہوں، ہمارے بزرگوں میں بزرگ ہوئے ہیں، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، بہت مشہور ادارہ ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اب بھی موجود ہے، ندوۃ العلماء، یہ لکھنؤ کے اندر ادارہ ہے، واقعہ جس میں بڑے بڑے محققین مصنفین رہتے ہیں، جو پڑھاتے بھی ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، تصنیفات کرتے ہیں، واقعتاً محققین ہیں۔ ان کے پرنسپل جو تھے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی تھے، وہ بہت بڑے عالم، بڑے مفسر اور بڑے مصنف تھے۔ کچھ مسائل میں آزاد بھی تھے، یا جمہور علماء سے بعض مسئلوں کے خلاف، اور یہ سمجھتے تھے یہ جو بزرگ ہیں ان کو علماء دیوبند کہتے تھے۔ دیوبند یہ سارے تھے لیکن دیوبند کے پڑھنے والوں کو علماء دیوبند کہتے ہیں، کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں، دیوبند کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے قرآن کے باہر ہیں، حدیث کے باہر ہیں، فقہ کے باہر ہیں، لیکن منطق، فلسفہ، اس قسم کی سائنسی تحقیقات میں ان کو کچھ نہیں آتا، اس طرح کا یہ لوگ خیال کرتے تھے۔ کہیں حسبی الامت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کی مجلس سید سلیمان ندوی کو مل گئی۔ اس صحبت ملنے پر عقل کھل گئی، دماغ صاف ہو گیا کہ ہم تو سمجھتے تھے ہم جیسا عالم کوئی نہیں، ان کا علم تو سمندر کی طرح ٹھاٹے مارا ہے۔ ہو گئے حضرت تھانوی کی ہاتھ پر پیت ہو گئے، توبہ کر لی،
بیعت ہونے کے بعد اب پھر ندوۃ العلماء اپنے ادارے میں آئے تو وہاں کے مدرسین وغیرہ جمع ہو گئے. وہ کہنے لگے شاہ صاحب سید سلیمان ندوی شاہ صاحب تھے، بڑے عالم تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے خاندان سے. کہا مدرسین شاہ صاحب آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہماری ناک کاٹ دی. سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہماری کسر شان ہے، توہین ہے کہ ہم ان کے ہاتھ میں، ہم محققین مصنفین بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے. کہا شاہ صاحب آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے مرید ہو کر ہماری ناک کاٹ دی. شاہ صاحب نے جواب بہت اچھا دیا، سبحان اللہ. فرمایا کہ میں نے اپنی عاقبت کی فکر کر لی ہے، تم ناک کی فکر میں رہو. میں نے بیعت ایسے نہیں کی، آخرت کی کامیابی کے لیے کی ہے. آخرت کی فکر ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 2-4 دن کی زندگی. چلو کسی کو 100-150 سال کا عرصہ مل گیا. آخرت کے مقابلے یہ چند سیکنڈوں کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس کی فکر کر لینا کہ میری وہ صحیح ہو جائے، یہ سب سے بڑی عقل مندی کی بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کس نے پوچھا حضرت من اعقل الناس، سب سے زیادہ سمجھدار عقل والا کون ہے؟ فرمایا من عامل لما بعد الموت، سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند دانشور وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کر لے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. اس کو سب سے زیادہ عقل والا قرار دیا. خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ سب سے سمجھدار، فرمایا دانشور آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو جانے پہچانے اور مرنے کے بعد بھی زندگی کے لیے عمل کرے. اپنے آپ کو جانے پہچانے کا کیا معنی؟ یہ تو پتہ ہی ہے میرا یہ نام ہے، یہ میں انسان ہوں، یہ جاننا پہچانا نہیں. یہ جانے پہچانے کہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بنایا ہے، کیوں بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا گیا ہوں، کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جانے پہچانے. اس کو کیس کہتے ہیں، کیس کہتے دانشور، سمجھدار انسان کو. اور میں دانشور آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو جانے پہچانے، وعامل لما بعد الموت، اور کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. تو شاہ صاحب نے بیعت ہونے کے بعد یہ فرمایا کہ تم کہتے ہو بھائی ناک کاٹ دی بیعت کر کے، تم اپنی ناک کی فکر میں رہو، میں نے اپنی عاقبت کی فکر کرنی ہے. اس کو عرض کرتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے. میں نے بات اصل کیا تھی کہ اپنے آپ کو مٹانا، اپنی خواہشات کو دور پھینکنا، اللہ کی مرضیات پر چلنا. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی. غصہ آ گیا، جو آیا بک دیا، جس پہ چاہا ظلم کر دیا، جس کو چاہا برا کہہ دیا. یہ چیزیں اللہ کے بہت ناپسند ہے. غصہ آئے بھی، دوسرے کا قصور بھی ہو، پھر بھی اللہ کے لیے معاف کر دے. فرمایا اس کو جنت کے بالکل درمیان میں باندھ لے گا. حق پر ہے، حق پر ہے، صحیح رائے رکھتا ہے، دوسرا زیادتی کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے صبر کیا اور اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا،
فی ربض الجنہ، اس کو جنت کے بالکل درمیان میں باندھ دے، تو دوسروں کے لیے برداشت کر لینا تکلیف، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اللہ کی رضا کا عمل ہے۔ اور کسی دوسرے کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ حق تعالیٰ شانوں کو بہت ناپسند ہے۔ اور یہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، جب انسان کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، پھر دوسروں سے لڑائیاں کرتا ہے، پھر دوسروں پہ تبصرے کرتا ہے، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، برائیاں کرتا ہے۔ یہ بالکل وہ کر سکتا ہے جس کو اپنا فکر نہیں۔ اگر اپنے عیبوں پر نظر پڑ جائے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، دوسروں کے عیب سامنے آنے پر یہ تنقید تبصرے کا دروازہ نہیں کھولے گا، وہی کھولے گا جو اپنے عیبوں سے بے خبر ہے، دوسروں کی برائیاں دیکھتا رہتا ہے۔ شعر ہے، اللہ کرے میں صحیح پڑھ سکوں، جب نہ تھی اپنے عیبوں پہ نظر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، جب سے پڑی اپنے گناہوں پہ نگاہ، نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے عیبوں اور گناہوں اور کمیوں پر نگاہ جانے کے بعد پھر دوسرے برے نہیں لگتے، وہ سمجھتا ہے چلو اس سے یہ غلطی ہو گئی، وہ سے کئی غلطی ہو جاتی۔ کچھ ہماری بزرگ تھے مولانا عبدالحی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں جب تم انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، دیکھ رہے بھائی ادھر، اب میرے ہاتھ کو دیکھو، تم اشارہ کرتے ہو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تو اس کی طرف ایک انگلی اشارہ کرنی ہے، عیب کو ادھر 3 انگلی اشارہ کرنی، نیچے کی انگلی میری طرف ہے نا۔ جب تم کسی کا ایک عیب نکالتے ہو، ایک گناہ کا ذکر کرتے ہو، تمہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے اندر اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اگر یہ صحیح احساس بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ یہ رستہ آسان ہو جائے۔ شعر یاد آ گیا، بس وہ ختم ہی کرنا ہے۔ اللہ ایک شاعر کہتا ہے، میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، میرے اندر ایک کمال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس مصرے سے ظاہر لگتا ہے کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، صحیح بات نہیں کہہ رہا۔ اگلا مصرع اس کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے، میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں۔ یہ کسی کو حاصل ہو جائے نا اس بات کا یقین کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، کمال نہیں ہے، یہ ایک بڑی حقیقت ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دوبارہ شعر سنو، میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں۔ جب یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر کمالات نہیں ہے، خوبیاں نہیں ہے، گناہ ہے، ان کی فکر کرے گا، لوگوں کو گناہ دیکھ کر، لوگوں کے عیب دیکھ کر ان کو ذلیل کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی اتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث میں آیا کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ سے کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ وہ پریشان ہونے لگے گا کہ میرے لیے جہنم میں فیصلہ ہونے والا، گناہ ہی گناہ میں سارے۔ فرمائیں گے ایک تمہاری نیکی ہمارے پاس، دنیا میں فلاں آدمی کا ایک عیب ہے، ایک گناہ تمہارے علم میں آیا تھا، تم نے دوسروں کے پاس ذکر کر اس کو ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس کے اس گناہ کو چھپا لیا تھا۔ آج میں خدا تمہارے اس عمل کی برکت سے، ایک گناہ کے چھپانے کے عمل کی برکت سے تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو بخش کر پردہ پوشی کرتا۔ اللہ کا مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
ذکر ہو کیا کرم آپ کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.